لله الذي جعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء سيد الثقلين إمام الحرمين جد الحسنين محمد المصطفى وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال الله عز وجل في مقام آخر في حكاية الدعوة سيدنا موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. درود و سلام باواز بلند پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب پڑھیے.
کے خدائی سال سے مرحبا اندر گری جس کے خدائی سال سے مرد حق شیر خدا مشکل کشا مرد حق شیر خدا مشکل کشا مولا علی اور جان دل سے تھی یقین اللہ کے محبوب کو جان دل سے تھی یقین اللہ کے محبوب کو شبر و شبیر و حضرت فاطمہ زہرا علی اور جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے جسے کہیں مولا محمد بعد از حمد و صلات لائق عزت تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبہ بالخصوص فاضل جلیل فخر السادات حضرت محترم خطیب اہل سنت قبلہ سید وقاص حسین شاہ صاحب کاظمی ادام اللہ ذلکم السامع لائق عزت تعظیم و تکریم فخر السادات رونق خانوادہ رسالت قبلہ سید نزاکت حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ استاد العلماء فاضل جلیل حضرت محترم مولانا مفتی محمد شیراز سلطانی صاحب فاضل جلیل حضرت محترم مولانا محمد ساجد ریاض زیائی صاحب فاضل جلیل خطیب اہل سنت مولانا محمد حماد عباسی صاحب میرے سر کا تاج جملہ علماء میں سب کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں جناب محترم مولانا مسعود بن عبدالعزیز صاحب دیگر جتنے بھی آپ موجود ہیں میں نہیں جانتا لیکن جن کی محفل ہے آج کی یہ عظیم الشان بزم مولائے کائنات اخی مصطفیٰ زوج بطول تاجدار حل عطا غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب حضرت سیدنا و مرشدنا و مولانا شمع شبستان ولایت بہار چمنستان معرفت خاتم خلافت نبوت فاتح سلاسل طریقت قاسم کوثر امام الواصلین یعصوب المسلمین مولا المسلمین امیر المؤمنین ابو الائمۃ الطاہرین مظہر العجائب والغرائب سیدنا و مولانا حیدر کرار غیر فرار مولا علی پاک مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ولادت باسعادت کی خوشی میں آج کی یہ بزم اور یہ محفل سجائی گئی ہے اور آپ کے کھلے کھلے پر روح پر رونق اور پر نور چہرے اس بات کے غماز ہیں
کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں حضور کی ہر نسبت پیاری لگتی ہے۔ یہ بچے 3-4 گھنٹے اٹھا دیں، یہ میں سامنے سے گھنٹہ کو اشارہ کر رہا ہوں، یہ 2-3 بچوں کو اٹھا دیں، پیچھے کر دیں، وہ لائٹ سے پیچھے اس طرف سے اٹھا دیں۔ بچوں کو نہیں ہوتے نا، وہ اپنے اس میں لگے ہوتے، اس بیٹا تو ایک سائڈ پہ چلے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، اس بچے کو بھی سائڈ پہ کر دیں، پیچھے کر دیں، میرے سامنے اس طرف آ جائیں، بڑے بندے اس بچے کو بھی پیچھے کر دیں، پیچھے ہو جائے، درود شریف پڑھیں سارے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں۔ میں آپ کی اس مسجد کے جملہ منتظمین، پوری بزم اور بالخصوص سالار قافلہ محبت سید السادات جناب محترم سید نزاکت حسین شاہ صاحب، میں ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے مل کر مولا کائنات کی بارگاہ ولایت میں اپنی محبتوں کا نذرانہ اور خراج پیش کیا ہے۔ حضرات، بغیر کسی لمبی تمہیز اور بحث اور جس کو کہتے ہیں آپ تمہید کے، میں بلا تفصیل ذکر علی کی طرف آنے لگا۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے نبی رحمت سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر سنانا بھی عبادت ہے۔ سیدھے ہو کر بیٹھو، میرے سامنے آ کے کتے چڑھ گئے، ہاتھ 2 منٹ بعد مجھے اشارے کرنے پڑتے، بند کر دو بیٹے سے یار سیٹ ہو جب یہ 2-3 بندے یا 2-3 آپ بچے سے سامنے ادھر بس یار بات یہ بھی آئندہ کے لیے جب علماء بٹھائیں ان کے سامنے بات بازوں بندے جن کو آداب کو پتا ہو کہ محفل میں کیسے سنتے ہیں، آپ نے جناب وہ واسیاں مارتے ہونے نہیں پتر روڈ بھی آتے ہیں سائڈ پہ کر دیتے، سائڈ پہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اہل سنت۔ گرامی المرتبت حاضرین، میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی رحمت نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر سننا بھی عبادت، علی کا ذکر سنانا بھی عبادت۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ہر بندہ علی کا ذکر نہ کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ بعض دیوانے یہ چاہتے ہیں کہ علی سے محبت ہو، علی پاک کا ذکر ہو، لیکن یہ ذکر مہنگا بڑا پڑتا ہے، اس کے لیے کئی فتووں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی آپ علی علی شروع کرتے ہیں، آپ کی طرف توپوں کے رخ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اور میرا نبی اللہ کے دی ہوئے علم سے یہ جانتے تھے، پہلی صدی کے اندر یہ سسٹم شروع ہو گیا تھا کہ جو لوگ مولا علی پاک کا نام لیتے ان کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا، جن بچوں کا نام علی رکھا جاتا ان بچوں کو ان کے والدین کو قتل کر دیا جاتا۔ تو نبی کو پتا تھا نا کہ کئی ہوں گے جو ذکر کرنا چاہیں گے اور ان کے لیے ذکر مشکل ہوگا۔ میرے رسول نے آگے اگلا سٹیپ دے دیا، فرمایا حب علی عبادت، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ مطلب یہ کہ اگر دل میں علی کو بسا کے سو رہے ہو، تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ دل میں علی کو بسا کے چل رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، ہر لمحہ زندگی اگر حب علی میں گزرتا ہے، تجھے مبارک ہو، تو عبادت الہی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ النظر الى وجه علی عبادت، علی کے چہرے پہ تکنا عبادت، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر سننا سنانا عبادت، حب علی عبادت،
علی کی محبت، علی کا پیار عبادت ہے. یعنی مولا علی کے چہرے پہ تکنا تو خوش نصیبوں کی عبادت تھی کہ جن میں سب سے بڑا خوش نصیب پہلے نمبر کا محمد عربی کا پیارا، تمام صحابہ کا امام، خلافت کا تاجدار ابو بکر صدیق ہے. اور اے اہل سنت و جماعت، اس حقیقت سے کبھی نظریں چورائی جائی نہیں سکتی کہ کما حقہ شان اہل بیت اس وقت تک بیان ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے آقا صدیق اور ان کی بیٹی سیدہ عائشہ شریفہ کا ذکر نہ آئے. اور کما حقہ شان صدیق اکبر اور شان صحابہ اس وقت تک بیان ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہیں نہ کہیں علی اور ان کے بچوں کا ذکر نہ آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں علی کے چہرے پہ تکنا بھی عبادت ہے، لیکن ہم نے تو نہیں سنا، حضور نے بیان کیا، تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ امت کو کس نے بتایا؟ تو یہ سنی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، جس مرضی مسلک کا ہو، اگر وہ واقعتاً اللہ کے نبی کی حدیث سنائے گا تو اس کو راوی کا نام بتانا پڑے گا. تو علی کی یہ شان بعد میں بیان ہوگی. عن ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق کا نام زبان پر پہلے جائے. تو اس حدیث پاک کا راوی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے پہ تکنا بھی عبادت ہے. بیٹی پوچھتی ہے بابا ہر وقت علی آپ نے جدھر جدھر ان کی موومنٹ، ادھر ادھر آپ کی نگاہوں کی موومنٹ، جدھر جدھر علی ادھر ادھر آپ کی نگاہیں ان کے چہرے کا طواف کرتی ہیں، ان کے چہرے کا طواف کرتی ہیں، ان کے چہرے کے دائیں بائیں گھومتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ حضرت صدیق مسکرائے اور میں بیٹی آمنہ کے لال سے نبیوں کے تاجدار سے سن کے آیا ہوں علی کے چہرے پہ تکنا بھی عبادت ہے. میرے نبی کو پتا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ یہ حدیث پڑھیں گے، تمنا کریں گے ہائے کاش ہمیں یہ عبادت ملتی. فرمایا چلو تم چہرے علی پہ نہیں دیکھ سکتے، تم علی کا ذکر کرو، ذکر علی یہ عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. یہ عبادت نہ سے یہ عبادت کر لو. اور میرے نبی کو یہ بھی پتا تھا پھر سارے ذکر بھی نہ کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، کیونکہ کرنے پہ بھی فتوے، سننے پہ بھی فتوے، کہیں دھماکے، کہیں رولے، کہیں جھگڑے، کہیں کیا کہیں کیا. مطلب رافضی سے نیچے تو فتوی ہی نہیں لگتا شان علی بیان کرنے ہیں جی. حالانکہ رافضی بغضی صحابہ کو کہتے ہیں، بغض صحابہ کو کہتے ہیں، حب اہل بیت کو رافضی نہیں ولی کہتے ہیں. محبت اہل بیت کرنے والے محب اہل بیت کو ولی کہتے ہیں، مومن کامل کہتے ہیں. تو میرے نبی نے اگلا درجہ کیا بیان کیا؟ چلو ذکر نہ صحیح. تو اس وقت آپ اور میں دو عبادتوں میں مصروف ہیں، ایک ذکر علی کی عبادت اور دوسری حب علی کی. میں نے ایک منقبت لکھی تھی مولا کائنات میں، وہ تو اتنی زیادہ نہ ہوئی لیکن اس کا ایک شعر الحمدللہ بہت ساروں نے اس کا ایک شعر پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. میں بھی اس کو زیادہ پڑھتا ہوں. علی لکھنا، علی پڑھنا، علی کہنا، علی سننا، میرا ہر پل، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت کی عبادت میں. میرا ہر پل گزرتا ہے، میرا ہر پل گزرتا ہے. عبادت میں میرا ہر پل گزرتا ہے، عبادت کی. سبحان اللہ. میرے مولا کائنات مولا علی پاک کی کتنی ایک شان ہے. میں آج کوئی اپنی بات نہیں کروں گا، میں جو بات کروں گا حضور کی بات. مجھے اپنی طرف سے سٹلے چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟
کیونکہ علی حضور کی امت کا وہ بندہ ہے کہ جس کے بارے میں خود امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں اور مطلع القمرین میں لکھتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اور اس کو امام حاکم مستدرک العلاقے میں لکھتے ہیں کہ حضور کی پوری امت میں جتنی حدیثیں علی کی شان میں آئی ہیں اتنی اور کسی کی شان میں نہیں آئی۔ اور ایک تحقیق کے مطابق حضرت مولا کائنات کی شان میں میرے نبی کی 5000 سے زیادہ حدیث ہے۔ کتنا؟ 5000 سے زائد احادیث ہیں مولا علی کی شان میں۔ آخر وہ حضور نے کیوں بیان کی کہ ہم چپ کر کے رہیں کہ ہم بھی علی علی کریں؟ بھائی آپ اپنے کسی بچے کے سامنے کوئی شے بیان کرتے ہو تو کس لیے کہ وہ چپ کر گئے کہ وہ بھی آگے بیان کرے؟ تو حضور نے 5000 سے زیادہ روایتیں تو ہم تک پہنچی، ورنہ پتہ نہیں حضور نے کتنی بیان کی ہوگی۔ تو یہ کس کے لیے تھی کہ علی علی کرنے پہ پابندی لگ جائے یا علی علی کرنا اپنا طریقہ اور وظیفہ بنا دو؟ میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، آپ کی انشاءاللہ طبیعت خوش ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی، اچھا 5000 حدیثیں بیان ہو گئی ہیں نا جی، اور آگے کرو، آپ ذرا دیکھو حضور اگلا کیا مقام دیتے ہیں۔ فرمایا اے علی، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ تیرے ساتھ وہ کرنا شروع کر دیں گے جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا۔ کیا کیا عیسیٰ بن مریم کے ساتھ؟ پوجنے لگے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھے عیسیٰ بن مریم کی طرح پوجنے لگ جائیں گے تو میں تیری وہ شانیں بیان کرتا کہ لوگ تیرے راہ گزر کی مٹی کو اٹھا کر سرما بناتے اور تیرے وضو کے دھومن کے پانی کو اٹھا کر اسے شفا حاصل کرتے۔ اور پھر جو کئی لوگ جو ہے نا وہ ترازو ان کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہوتا ہے، کئیوں کی جناب انچی ٹیپیں پکڑی ہوتی ہیں، کئیوں کے میٹر والا وہ بڑا فیتا پکڑا ہوتا ہے، کئیوں کے ہر وقت ترازو ہوتے ہیں، وہ ناپا تولی کرتے ہیں۔ بندے کے بچے بنو علی، تمہارے دماغ کے ترازو پہ نہیں کھل سکتے۔ صرف ایک مولا علی کے ایمان کی بابت میں میرے نبی نے فرمایا اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان ایک پلڑے پہ رکھے جائیں، علی کا ایمان دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے، ایمان علی والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ علی کوئی عام ہستی ہے؟ علی کون ہے؟ اب حدیث سنو گے، یہ وہ حدیث ہے الحمدللہ اس وکیل نے زندگی ساری کی ہے ہی کیا ہے بھائی، ہم نے تو تحقیق اور ریسرچ کی ہے، الحمدللہ یہ ہمارا سبجیکٹ ہے، اور ہم اوپر سے نہیں، ہم تو دل کی گہرائیوں سے، ہمارے تو تن من جس کو کہتے ہیں بال بال لولو رگ رگ میں علی علی ہے۔ نبی رحمت سید کونین نے فرمایا اے علی، نسائی امام نسائی نے خصائص میں اندر اس کو روایت کیا، امام حاکم بھی لے کر آئے، امام طبرانی بھی لے کر آئے، اس کے علاوہ دیگر کئی محدثین کرام اس حدیث پاک کو لے کر آئے ہیں۔ کنز العمال میں موجود ہے، ابن عساکر میں موجود ہے، دیگر کئی کتب حدیث کے اندر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ میرے نبی رحمت نے فرمایا اے علی، سننا ہے ذرا، میں نے جو کچھ اللہ سے اپنے لیے مانگا میں نے وہی کچھ تیرے لیے مانگا۔ وہی کچھ خدا سے میں نے تیرے لیے مانگا، اور جو کچھ میں نے مانگا نا مجھے نانی ہاں ہاں۔ پر علی ایک بات پہ مجھے روک دیا گیا، مجھے رب نے کہا حبیب باقی جو دل کرے علی کے لیے مانگ، نبوت کا سوال نہ کرنا کیونکہ نبوت تجھ پہ ختم ہو گئی۔ اب تولو ذرا اس جملے کی پاور تولو، اس جملے کی شان تولو۔
کہ جو کچھ میں نے اپنے لیے مانگا وہی کچھ میں نے اتنے میں نے تو سیدھے نہیں ہے کہ کچھ کہہ دیتا جی نہیں جی میں تھوڑے سے راجا صاحب روز رہا ہوں مانا پانے سالہ بعد یاد ہی نہ آیا یہ میں اور تو نہیں ہے یہ کون ہے یہ وہ نبی ہے جس کی زبان سے سوائے حق کے کبھی جاری نہیں ہوتا یہ وہ اللہ کا لاڈلا نبی ہے کہ جس کی بابت میرے گولڑے کا بابا بولا فرمایا کہ وہ دے رتبے کوئی نہ تولے وہ دے رتبے کوئی نہ تولے او دھیری سا تولے کرے جے دے ماں بچوں رب بولے میرا نبی فرماتے ہیں علی جو کچھ میں نے اللہ سے مانگا وہی کچھ میں نے تیرے لیے مانگا لیکن ایک معاملے میں مجھے یہ حکم مل گیا حبیب نبوت کا سوال نہیں کرنا باقی جو جو تو مانگے گا علی کے لیے ہماری ہاں ہی ہاں ہے تو یہاں سے ایک بڑی کلیئر سی پکچر آپ کے سامنے آئی کہ اتنا بڑا علی اتنی بڑی شان والا علی اگر وہ نبی نہیں ہو سکتا حضور کے بعد ایمان سے بتائیے اگر علی نبی نہیں ہو سکتا تو پھجی ماسی کا کانا پتر مرزا لتی نبی کیسے ہو سکتے ہیں اور کسی بیگم کا کانا پتر مرزا لتی یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبیوں میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں اور ولیوں میں میرے علی جیسا آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے دو فیضان ہیں ایک ان کا فیضان نبوت ہے دوسرا ان کا فیضان ولایت ہے حضور کا جو فیضان ولایت ہے یہ حضور کے بعد جاری ہوا اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کے فیضان نبوت کے امین ابو بکر صدیق ہیں اور حضور کے فیضان ولایت کے امین حضرت مولا علی ہیں مطلب یہ کہ قیامت تک قاسم ولایت علی ہیں جس کو ولایت ملے گی وہ دروازہ علی سے ملے گا تو پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے نا میں مرید ہاں علی کا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی کا میرا پیشوا علی امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں یہ آیت علی کی شان ہے اور مولا علی کی شان میں قرآن مجید کی 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی دھیان ذرا میری طرف رکھیے کتنی آیتیں 300 سے زیادہ آیتیں شان حیدر کرار میں قرآن کی اور 300 تو زیادہ آیت اور 300 سے زیادہ آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے اور یہ آیت ہے کیا
امام راضی فرماتے ہیں نزلت حاضر آیا فی علی بن ابی طالب بات اعلی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ليلة خروجه الى الغار. ہجرت والی رات جب اللہ کے رسول غار کی طرف نکلے تو اپنے بستر پہ مولا علی کو لٹا کے انہو لما نام على فراشه قام جبریل علیہ السلام عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجبريل ينادي بخن بخن من مثلك يا ابن ابي طالب يباهي الله بك الملائكة. اللہ کے رسول نے فرمایا علی تھوڑی تفصیل عرض کر دوں اس بارے میں تو کیا کہتا ہے کہ میں اگر یہاں تجھے اپنے بستر پہ لٹا کے جاؤں لوگ آئیں مجھے ڈھونڈتے ہوئے میں نہ ملوں تو ملے تیرے ساتھ وہ کریں جو میرے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں تجھے شہید کر دیا جائے اس بارے میں تو کیا کہتا ہے. ہائے علی پاک نے کیا کہ یا رسول اللہ علی تو زندہ ہی اس لیے لنصرت اصفیاء اول شدت اعدائے کا زندہ رہوں تو آپ کے پیاروں کی مدد اسلام کی خدمت کرتا رہوں اور یا رسول اللہ زندہ رہوں تو آپ کے دشمنوں کا رگڑا لگاتا رہوں لشدت اعدائے بل نصرت اصفیاء کا. اب اگلا جملہ سنو گے آپ کو مزہ آنے والا ہے. مولا کائنات بستر رسول پر سو گئے توجہ میری طرف رکھنا ہے اور پوری زندگی میں سب سے مزے کی نیند مولا علی جس رات سوئے ہوئے یہی رات ہے. کون سی رات؟ ہجرت والی رات. اچھا اب یہاں تک تو مسئلہ ہو گیا کہ یہ سو گئے چادر اوڑھ کے تو باہر سے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں محمد پاک کدھر ہے؟ وہ ہے سوئے ہوئے ہیں. سمجھ نہیں ہے مولا کائنات آپ سو گئے. اب ذرا سنیے لما نام علی فراشی. امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ جب حضرت علی حضور کے بستر طیب پر سو رہے تھے قام جبریل عند رأس جبریل ان کے سرانے کھڑے ہو گئے اور میکائیل عند رجليه اور میکائیل علیہ السلام ان کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے اور جبریل ینادی جبریل ندا لگانے لگے بخن بخن او مبارک ہو تجھے مبارک ہو علی تجھے مم مثل کا تیرے جیسے میں آقا ہوں. اے جی مخلوق علی پاک دی شانہ بیان کرن دے فتوی لاندی نا اے کل فتوا لا چھڑیو جبریل بھی شیعہ ہو گیا ہے کیونکہ جبریل بھی کہتے ہیں مم مثل کا یا علی تیرے جیسا ہے کون مم مثل کا یا علی تیرے جیسا کون ہے. چونکہ آج آسان کام ہے جو علی علی کرے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے لوگوں کا دماغ خراب کرنے کے لیے یہ کہنے لگ جاتے ہیں نہیں یہ تو شیعہ اندر والوں شیعہ اور میں صدقے جاواں تو اندر والے کے چیک کیتا میں جب حوالے میں بخاری کے تم حوالے میں مسلم کے تم حوالے میں سیاستہ کے تم حوالے میں حدیث کتب اہل سنت حدیث جو کتابیں اہل سنت کی میں ان کے دوں جب حوالے میں راضی کے تم حوالے میں غزالی کے دوں تو پھر شیعہ میں نہیں بنوں گا پھر شیعہ وہ بھی بنیں گے جنہوں نے کتابوں میں لکھا ہے. میں آج 14ویں صدی میں آ کر بیان کروں گا میں شیعہ تو جو یہ روایتیں لے کے ہیں وہ شیعہ نہیں ہے. بندے بنو. علی علی کرنے سے بندہ شیعہ نہیں ہوتا. علی علی کرنے سے بندہ رسول کا پیارا بنتا ہے. حضرت جبریل نے کیا فرمایا مم مثل کا یا علی تیرے جیسا. اب ذرا اگلا یہ تو ادھر کا منظر ہے نا مم مثل کا یا علی صرف علی نہیں ہے مم مثل کا یا ابن ابی طالب او ابو طالب کے بیٹے تیرے جیسا کون ہے. مسجد سے بیٹھے ہو نا یوٹیوب بات صحیح ہے چلیں گے دوسری پڑھیں من مثل کا ابن ابی طالب ابو طالب تیرے جیسا ابو طالب کے بیٹے
کہ جیسے ہی مولا علی لیٹے نا کہاں حضور کے بستر پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلا لیا، اے فرشتوں ایمان، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ٹاپر، چار جو ٹاپ کے فرشتے اولو العزم، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اے جبریل تو اپنی عمر میکائیل کو دے دے، میکائیل تو اپنی عمر اسرافیل کو دے دے، اسرافیل تو اپنی زندگی اسرائیل کو دے دے، اسرائیل تو اپنی زندگی جبریل کو دے دے۔ جبریل نے کہا یا اللہ بھی تو تیرے نبی کے پاس وحی میں نے لے کے جانی ہے، میکائیل نے کہا مالک کبھی تو بہت سارا دنیا کا نظام رہتا ہے، اسرافیل بولے یا اللہ بھی تو میں نے مسعود پھونکنا ہے، اسرائیل نے کہا یا اللہ بھی تو دنیا قائم ہے، میں نے کئیوں کی روح نکالی، پر میں تم ہی وہ لوگ نہیں تھے جو کہتے تھے کہ کیسے انسان کو پیدا کرنے لگا ہے، یس سے کو دے گا، تم ہی وہ لوگ نہیں ہو جنہوں نے اعتراض کیا تھا آدم کی تخلیق کے اوپر، مجھ سے عرض کیا تھا مالک ایسے بندے کو پیدا کرنے لگا ہے کیا کرے گا، یفسد فی الارض، زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری ہر وقت پاکیزگی اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ اللہ انسان کو پیدا کرنے لگا ہے، فرمایا آئے ہو نا اپنی ایک دوسرے کو عمر نہیں دیتا، جی مالک، فرمایا ذرا اب نیچے مکے میں دیکھو محمد کے بستر پہ کون سویا ہوا ہے، مدد کے لیے استعانت کے لیے یا نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کوئی اختلاف نہیں ہے سنیوں وابیوں میں، وابی بھی کہتے ہیں کہ یا محبت کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ وحدت کی بات کرتے ہیں، ایک ایک کی بات کرتے ہیں، جھگڑے کو چھوڑتے ہیں، چلو تم بھی محبت کی رضا میں یا علی کہہ دو، ہم بھی محبت کی رضا میں یا علی کہہ دو۔ بھائی نگاہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا جی علی کو حضرت ناظر ماننا، علی کو مشکل کشا ماننا، علی کو جناب مددگار ماننا، 2 منٹ کے لیے اب تم وہ مان کر نہ یا علی کو، یہ تو سب مانتے ہو، جیسے ادھر بیٹھ کے ماں کراچی ہو کہتے ہو اے ماں، اس کو یا کہتے ہو، بھائی یاد آتا ہے وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے اس کو یا کہتے ہو، کہتے اس طرح سے یا کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا علی بھی کہہ سکتے ہیں، یا
بلکہ جملہ بولنے لگوں میرا نبی ذات خدا کا مظہر ہے. اور جس وقت لوگوں نے کہا دلیل دو توحید پر کہ اللہ ہے، اللہ کے وجود پر کوئی دلیل، پچھلے نبیوں سے دلیل مانگی، کسی نے کہا سورج مشرق سے مغرب ہوگا، کسی نے کہا یہ پہاڑ یہ دریا یہ سب. میرے نبی کی باری میرے آقا نے فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. تو بات سنو، میں نے بچپن سے لے کے آج تک تم میں اپنی عمر نہیں گزاری، اے محمد گزاری ہے. فرمایا پھر خدا کے وجود پہ دلیل مانگتے ہو، میری ذات ہی خدا کے وجود پر. تو میرا نبی مظہر ذات الہی ہے، اس لیے اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کو مانا ہے حضور کی وجہ سے. مجدد پاک فرماتے ہیں اے اللہ میں تجھے اس لیے وحدہ لا شریک اور خالق و مالک مانتا ہوں کہ تو محمد عربی کا خدا ہے. اللہ کی ساری کریشنز جتنی بھی اللہ کی تخلیقات ہیں ان میں سب سے بڑی کریشن اللہ کی حضور ہے. اللہ کی سب سے بڑی مخلوق حضور ہے. عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ عالم کو دیکھ کر اسے خانے بنانے والے کا علم آتا ہے. تو کل کائنات یمین یسار دریا ابحار یہ شرق یہ غرب یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ کائنات عالم یہ کائنات ارضی یہ کائنات سماوی یہ فوق یہ تخت یہ سب زمین یسار یہ جو کچھ بنا ہوا ہے یہ سارا ملا کر چھوٹی مخلوق ہے. میرا نبی بڑی مخلوق ہے. میرا نبی سب سے بڑا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے. تو اگر عالم کو دیکھو تو خدا کا علم آتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا. اب خود ہی بتا حضور کو جب دیکھیں گے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں. حضور کی ذات کو رب نے آئینہ بنایا ہے. یہ توجہ کرو کس کا آئینہ؟ میرے آقا فرماتے ہیں انا میراۃ الحق، میں خدا کا آئینہ ہوں. بعض آئینوں میں اپنی تصویر نظر آتی ہے، میری تصویر میں خدا نظر آتا ہے. یہ نہیں ہو رہا ہے. دروازہ بند کر دو، یہ بچوں کو مہربانی کرو اس میں بند کنڈی لا کے پرلا دروازہ کھول بند کر دو، اسے کنڈی لگا چلیں روشن پڑھیں. کیا بات کہی میں نے؟ کیا بات کہی؟ انا میراۃ الحق، میں حق کا آئینہ ہوں، میں حق کا آئینہ ہوں. کیا مطلب ہے؟ میری تصویر میں خدا کے جلوے نظر آتے ہیں. تو بھائی صاحب آپ سنیے، میرا نبی مظہر ذات خدا ہے اور مولا علی مظہر صفات انبیاء. مجھے نہیں کچھ کہنا، حضور نے کہا اللہ کے نبی اللہ کی حبیب سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اراد منکم ان ينظر الى آدم وعلمہ، تم میں سے جو آدم اور اس کے علم کو دیکھنا چاہتا ہے وَإِلَى نُوحَ حضرت نوح اور ان کی فام کو دیکھنا چاہتا ہے. وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ وَحِلْمِهِ، حضرت ابراہیم اور ان کے حلم اور بردباری کو دیکھنا چاہتا ہے. وَإِلَى يَحْيَى وَزُهْدِ، حضرت یحییٰ کے زہد اور تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے. اور جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ موسیٰ بن عمران کی شدت کو دیکھے تو اسے چاہیے بس وہ اکیلے علی کو دیکھے. سمت النجوم الاوالی کے اندر امام سامی ہے حدیث لے کر آئے، اور اس کے علاوہ ریاض النظرہ کے اندر حافظ قبری اور ابن عساکر کے اندر امام ابن عساکر تاریخ دمشق کبیر کے اندر اس روایت کو لے کر آیا. اب ذرا اگلی ایک حدیث ہے، یہ تو آپ نے سن لی نا. ایک اور روایت میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ وہ ابراہیم کو ان کے علم میں دیکھے اور نوح کو ان کی حکمت میں دیکھے اور یوسف کو ان کے حسن میں دیکھے بس وہ چلو میرے علی بن ابی طالب کرے.
ایک اور روایت ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا پرتو، ان انبیاء کی امثلہ، ان انبیاء کے سٹائل، ان انبیاء کے جس کو آپ یوں کہہ دیجیے کہ ان انبیاء کے نظائر اللہ نے میری امت میں پیدا کیا۔ ہر نبی کی وصف کو اللہ نے میرے صحابہ میں توجہ ہے، کیونکہ حضور مظہر ذات الہی ہیں اور صحابہ مظہر صفات انبیاء ہیں۔ اب میرے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ وہ موسیٰ کی شدت کو دیکھے، میری عمر کو دیکھ لے، جو چاہتا ہے کہ ہارون کے علم کو دیکھے وہ میرے عثمان کو دیکھے، جو چاہتا ہے کہ ابراہیم کی خلت کو دیکھے وہ میرے ابوبکر صدیق کو دیکھے۔ حضرت ابراہیم کی خلت کو دیکھے، اسے چاہیے کہ میرے ابوبکر کو دیکھے۔ آگے اس طرح حضور نے بیان کیا جو سلیمان کو چاہتا ہے دیکھے، پھر حضور نے صاحب اب سب کے بیان کیے، اب آپ کو سمجھ تو آئی گئی ہوگی کہ کوئی رہتا بھی ہے کہ نہیں رہتا۔ اب ہر نگاہ متلاشی ہے کہ ہر پیغمبر اور صحابہ کا ذکر ہو گیا، جو اس کو دیکھے، جو اس کو دیکھے، اور حضور جو چاہے کہ آپ کے جلوے دیکھے وہ کیا ہے؟ نذیر و علی النذیر، جو چاہتا ہے کہ میری تصویر، میرے انداز، میری تربیت، میری سیرت کی جھلک دیکھے وہ علی بن ابی طالب کو دیکھے۔ تو پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے، مجھے کہنا ہے میں مرید ہاں علی کا، میرا پیشوا علی، میں مرید ہاں علی کا، میرا پیشوا علی، میرے پیر کا سواری، میرے پیر کا اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بھائی اس میں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے سمجھنے میں؟ بڑا عام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میری باتوں کو سمجھا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ آگے یفقہوا قولی، انہیں میری بات سمجھا، واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں میں سے کوئی میرا وزیر بنا۔ میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر بنا، سبحان اللہ، میرے رشتہ داروں گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا۔ ہارون اخی، ہارون جو میرا بھائی ہے اسے میرا وزیر بھی بنا۔ اشدد بھی ازری، اس کے ذریعے سے یا اللہ میری معاملے کو مضبوط فرما، میری کمر کو کیا کرتے ہیں، اس کے معاملے کو بڑے پیار سے آپ کی طرف سے۔ فضائل الصحابہ احمد بن حنبل میں موجود ہے، ابن اساکر میں، ذخائر الکبریٰ میں، ذخائر العقبہ میں، مرقات میں، اور مسند احمد بن حنبل، بنیادی اس کا جو ماخذ ہے متون یعنی امہات کتب میں وہ کتاب کیا ہے، مسند احمد بن حنبل۔ اور یہ امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، اور صرف یہ فقہ کا امام نہیں ہے، یہ حدیث کا بھی امام ہے۔ اور یہ اتنا بڑا امام ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا
بریلوی فرماتے ہیں جس حدیث کے ٹاپ کے اوپر احمد بن حنبل آ جائے آنکھیں بند کر لو، کیونکہ زمانے نے اس سے بڑا حدیث کا امام دیکھا ہی کون ہے؟ امام احمد بن حنبل۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ علی کے ماننے والے صرف ٹپے ٹپوں پہ، کسی کہانیوں پہ نہیں، قرآن و حدیث پہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور علی پاک کی شان میں یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پہ، بس بتا رہا ہوں دنیا کی دنیا دہنجوں میں، اور خدا کے بندو جب اتنی صحاح اور مستند امہات کتب میں ہزاروں حدیثیں شان علی میں جب موجود ہیں تو پھر ہمیں ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ذرا توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ حدیث مبارکہ آپ نے سنی بھائی، حدیث مبارکہ سنی تو اب میرا جملہ سنیے۔ آیت آپ نے سنی، آیت حوالہ سنا، آیت سنی، اب ذرا سنیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ علی جو ہیں یہ علی ویر مصطفیٰ بھی ہیں اور علی وزیر مصطفیٰ بھی ہیں۔ ایک جگہ میں نے تقریر کی نا تو کیا لگے ایک نئی گل سنیے، بھرا بھی ہے تے وزیر کیا کوئی ایک گل کرو، میں کیا قرآن کہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ ہارون جو میرا ویر ہے اسے میرا وزیر بنا۔ لیکن یہ عقلی بات نہیں ہے، نقلی بات کرنے لگا ہوں۔ جو حوالے میں نے دیے ہیں ان حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کا نبی حدیث مبارکہ جس کی راویہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ نے فرمایا اے اللہ میں بھی تجھ سے وہی دعا مانگوں گا جو میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا مانگی تھی۔ نبی نے ہاتھ اٹھائے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی علیا اخی اشدد به اذری۔ سرکار نے دعا مانگی، یا اللہ میں بھی وہی دعا مانگتا ہوں جو موسیٰ نے مانگی۔ انہوں نے کہا تھا یا اللہ میری آل میں سے میرا ایک وزیر بنا، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر۔ ہارون نبی بھی، وزیر بھی، ویر بھی، یہاں علی ہے، نبی تو نہیں ہے لیکن مولا میرا ویر تو ہے، میرا وزیر بھی بنا دے۔ سوال کریں گے کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ نے تو اکثر سنا ہے، شاہ صاحب نے سنا ہے، شاہ صاحب نے دیگر لوگوں نے سنا ہے کہ حضور کے تو دو وزیر ہیں، ایک زمینوں پر اور ایک آسمانوں پر۔ حضور کے دو وزیر زمینوں میں، دو وزیر آسمانوں میں۔ حضور نے فرمایا جو وزیر زمینوں پر ہیں وہ بکر اور عمر ہیں، اور آسمانوں پر ہیں وہ لوگ ہی علی نمی علی اسمی نے تریا وزیر بھی اولاد کرنے میں آکے جو 70 وزیر ہو من تجھے دے گئے۔ اتنا جب ملک ہوئے جن کی
کی حکومت اتنے سے ملک میں 2-4 سالوں کے لیے ہو، وہ اپنے 80 وزیر بنائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو جن کی حکومت کل کائنات اگر ان کے 3 وزیر ہوں تو بدے دے پتر بنو وزیر، میں کوئی بڑھائے نبی خود بڑھائے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ ہم صحابہ کا ذکر علی کے ذکر کو مٹانے کے لیے کریں یا علی کا ذکر صحابہ کو مٹانے کے لیے کریں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ظرف بھی دیا ہے، محبت بھی دی ہے، عقیدہ بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے۔ اب ہم اس کی تعویل کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، تطبیق دیتے ہیں، حضور کی صحابہ میں حضور کے وزیر 2 ہیں، آل میں ایک ہی ہے۔ صحابہ میں وزیر 2 ہیں، آل میں ایک ہی وزیر ہے۔ جو صحابہ میں 2 ہیں، ایک ابو بکر اور ایک عمر ہے، اور آل کا اکیلا ہی ہے، علی نام ہے۔ میں مرید ہاں علی کا، میرے پیر کا سوالی، میرے پیر کا سوالی، دنیا کا ہر ولی ہے، میں مرید ہاں۔ میرے دوستوں، میرا نبی میرے مولا علی سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ جملہ ذہن میں رکھو۔ پوری اہل بیت میں سے، پوری امت میں سے میرے نبی کو سب سے زیادہ پیارا علی بن نبی طالب۔ پوری امت کی عورتوں میں سے میرے نبی کو سب سے پیاری فاطمہ زہرا۔ کون ہے سب سے پیاری؟ فاطمہ زہرا۔ اور یہ بھی میں نہیں کہتا، سرکار ابو بکر صدیق کی بیٹی مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ کہتا۔ صحیح عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ سے پوچھا کہ حضور کو سب سے پیارا کون تھا؟ آپ نے فرمایا فاطمہ۔ مردوں میں کون تھا؟ آپ نے فرمایا ان کا شوہر علی۔ تو جب فاطمہ طیبہ اور مولا علی کی محبت کے بارے میں عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے، تو پھر ہم کون ہیں کہ جو ہم جناب ادھر ادھر کریں، گڑبڑ کریں، ہم بیچ میں ڈھڑیاں ماریں؟ تو حضور کے پیاروں میں سے پیارے ترین ہستی کون ہے؟ جلدی جلدی بولے گا، بولا کتنے پیارے ہیں؟ اب میں تھوڑا سا آپ کو نا کنفیوژن میں ڈالنے لگا، لیکن کنفیوژن دور بھی کروں۔ ایک حدیث سے حضور فرماتے ہیں مجھے سب سے پیاری فاطمہ ہے، ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں مجھے سب سے پیارا علی ہے، اور سیاق کی حدیث سے حضور فرماتے ہیں مجھے سب سے پیارے حسن حسین ہیں۔ کہ میں تو کسی کی آنکھ کھولنے کے ساڑی کا لڑکے ہو رہے تھے نبی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی بھی سب سے پیارا ہو، فاطمہ بھی سب سے پیاری ہو، حسن بھی حسنین بھی سب سے پیارے ہوں؟ ہوگا کیسے؟ میں سوچتا رہا یار یہ کیا ہے، وہ پیارے ہیں، یہ پیارے ہیں، زیادہ کون پیارا ہے؟ ایک دن نا مولا علی پاک اور سیدہ زہرا میں بھی یہ بحث شروع ہو گئی۔ سیدنا علی کہتے ہیں میں حضور کو زیادہ پیارا۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں، میری کوئی گل ادھر ادھر کی نہیں تھی۔ سیدہ کائنات کہتی ہیں میں پیاری ہوں، حضور کے جگر کا ٹکڑا ہوں۔ دونوں آپس میں لگے ہوئے ہیں، اتنے حضور آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ علی پاک تو چھپ ہو گئے، زہرا پاک بول پڑی۔ اب میں کہ یا رسول اللہ میں کہہ رہی ہوں آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور علی کہتے ہیں کہ یہ ان کو زیادہ یہ زیادہ پیارے۔ اب آپ بتائیں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ میری بات سنو نا، دو بچے بھی ہم نے ابا دس میں زیادہ پیارا کہ زیادہ پیارا کہ اپنی فیصلہ کر سکتے، پر یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس جو نا لفظ نہیں ہوتے۔ اب نبی نے جو لفظ چنے نا، خدا کی قسم آپ کی طبیعت ششکر اٹھے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ انت
احب الیہ من، تو مجھے علی سے زیادہ محبوب ہے، پیاری ہے، وَهُوَ أَعَزَّ إِلَيَّ مِنْهُ، اور علی مجھے تجھ سے زیادہ عزیز ہے، تو مجھے علی سے زیادہ پیاری ہے، علی مجھے تجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک دن میں بیان کر رہا تھا کہ کڑی گال ہوئی، میں کہ ایہی میں گال ہوئی، یہی تو بات ہوئی نا، بتانا یہ تھا تم دونوں پیارے ہو۔ اب چونکہ پہلے زہرا ماں چھوٹا دل ہے، یعنی خاتون ہے نا، بیٹی ہے، باپ اور بیٹی کا معاملہ، بیٹی ویسے بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ماں باپ بیٹی کے معاملے میں بڑے حساس ہوتے ہیں۔ تے ساڈیاں دھیاں دی حیثیت کے تے جس دھی دی شان ہے وہ ملکہ کونین ہے، وہ کون ہے بولو، ملکہ کونین ہے، اور جن کے ایک بیٹے دو بیٹے مل کے کائنات کے نہیں صرف جنت کے مالک، جنت کی ساری بادشاہت ان کے حوالے، جن کا شوہر اولائے کل ہے، وہ جو خود کل کائنات کی عورتوں کی ملکہ ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ امام سیوطی نے لکھا ہے کہ تمام عورتوں میں سب سے افضل فاطمہ زہرا۔ اچھا میں ایک دن بیان کیا کہ مولوی صاحب تک چنگا بھلا میں موڈ خراب ہو گیا، انہوں نے یہ کیا ہوا، وہ خدیجہ الکبریٰ عائشہ صدیقہ کے درمیان ماں کے تھے تین ہوتے لگے، تین ہوتے لگے، میں کیا بدیرا پتر بان ابو قحافہ کے تھے گئے تو ابو بکر صدیق پتر ہوتے لے گئے، بتاؤ سارے صحابہ میں افضل ابو بکر صدیق ہیں کہ نہیں؟ اتنے تھے تروم کا یہاں پر جو فضل کیا تھے ابو بکر جیسی نہیں بننے ابو ذریعے تھے ابو بکر، وہ کیڑا سنی جو سرکار ابو بکر کی ذریعے تھی مطلب ذریعے تھے مطلب تے جناب جس طرح ابو بکر صدیق افضل ہے، ابے کو بھی افضل ہے، اماں کو بھی افضل ہے، بھائیاں کو بھی افضل ہے، رشتہ داراں کو بھی افضل ہے، سارے صحابیاں کو افضل ہے، جنہوں کی افضلیت بیان کرو تے دوسرے دی توہین نہیں۔ اسی طرح آکھو نبی دی بیٹی کل کائنات کی عورتوں تو افضل ہے تے انہاں دی توہین نہیں۔ گڑبڑ تو نہ کرو نا، افضلیت ابو بکر کے لیے تم ڈانگیں پھیرو، اور افضلیت فاطمہ کا مسئلہ ہے وہاں تمہاری نانی مر جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں پوری امت میں افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق ابو بکر ہے، لیکن جو خواتین ہیں کل کائنات کی خواتین میں سب سے افضل فاطمہ زہرا ہے۔ ایک حدیث سے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو سب جہان کی عورتوں سے افضل ہے سوائے چار کے، سمجھ گئے؟ اس حدیث کو کئیوں کو دوسری پڑھی نہیں ہے، لہذا اسی پر رکھا دے رہے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ تو تمام میری امت کی تمام عورتوں سے افضل ہے، اور دوسری میں فاطمہ تو تمام مومنہ عورتوں سے افضل ہے۔ اس حدیث نے آ کر کل احادیث سے اوپر والا درجہ فاطمہ زہرا کا بیان کیا کہ ایمان والی عورتوں کا آغاز آدم کی حوا سے لے کر صبح قیامت تک ہوگا۔ اس بات کی یہ واضح دلیل ہے کہ فاطمہ سیدہ حوا سے لے کر صبح قیامت تک آنے والی ہر خاتون سے افضل والا ہے۔ تو پھر مجھے یہ کہنا ہے نا، مجھے یہ صدا لگانی ہے کہ کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، تو حسین نوشے نبی کی ماں فاطمہ، کوئی تجھے سا ہوا ہے کہاں
میری طرف. آج کئی مفتیوں کو یہ فتوے نظر آ رہے ہیں چاند سے ان کو نظر نہیں آئے, یہ فتوے نظر آ رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سید کا ادب تب کریں گے کہ سید نے ایک عمل کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. حضرت محترم مولانا ہمارے انتہائی پیارے, بڑے انسان, بڑے شان والے, کیونکہ ہم نسبتوں کے قائل ہیں تو قبلہ سیدی ریاض شاہ جی کے ساتھ ہماری محبت کی رشتے ہیں, نسبتیں, تو یہ ان کے قریبی ہیں. ظاہر ہے یہ رشتے ہمیں بہت قریب میں جوڑ دیتے ہیں. شیخ قاسم صاحب تشریف لائے, حضرت محترم مولانا شیخ محمد قاسم صاحب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا توجہ سے, کھالا یہ نا بعض جگہ ایسا میرے لیے تھوڑا سا نا ہیڈک سے ہو جاتا ہے کہ جہاں سادات کی کثرت ہو پھر سید بڑے بڑے ہوں تو پھر ممکن سیدہ نے شانہ بیان نہ کر سکتا. پتہ ہے کیوں؟ تھوڑا جہاں یاد ہے کہ یار سیدہ کو تک کے شانہ بیان کر نوکری کے نخرے کے ہم تو ہوئے سرکار کی آل کے نوکر, سیدہ زہرا کے بچوں کے غلام, تو پھر ان کے سامنے جب مزہ دیتا ہے نا پتہ کنڈی پیچھے پھر انہیں نشانہ بیان کریں. تو میرا جملہ سنو, وہ کہتے ہیں کہ سید کا ادب عمل دیکھ کے کریں گے نا, عمل دیکھ کے تو آپ کسی کا ادب نہیں کریں گے. وہ گل سنو ہے کہ میرے تساں گلے چار پائے جناب تساں اپنے استاداں دے ہاتھ چوم دے ہوتے, انہاں دی گڑیاں بڑیاں تک کے چوم دے ہوتے, انہاں دے عمل تک کے چوم دے ہوتے. عمل علم دیکھ کے عمل دیکھ یہ کہ تسی کسے لگی حاجی صاحب سونی پیاری داڑھی عمل نے حاجی صاحب یار بڑے نیک آدمی تہجد پڑھنے یہ بھی عزت ہے. سید کا ادب عمل دیکھ کے نہیں ہوتا, سید کا ادب اس کے خون کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کے نسب کی وجہ سے ہوتا ہے, اس کے خون اور نسب کی وجہ سے ہوتا ہے. اس واسطے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ سید نیک ہو, سید پانے گنہگار ہو, اس کی عزت میں بار کا بھی فرق نہیں آئے. واجب ہے سید حتیٰ کہ وہ لکھتے ہیں اگر سید بد مذہب بھی ہو جائے اس کے بدعت کے عقیدے کو فالو نہیں کریں گے. مجھے اس میں ایک سیال شریف کا بزرگ فرما رہے تھے, بلکہ عطا محمد مدیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک ساتھ کے بزرگ تھے, میں گیا تھا ادھر, انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت مدیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے تھے کہ گنہگار سیدہ کی مثال منسوخ آیت ہو جائیے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آیت ناسخ ہو باہیں منسوخ ہو, اس پڑھنے میں اس کو پڑھنے کا ثواب اتنا ہے. ناسخ آیت کہے کہ رب پڑھو اس کے بھی اتنے ہیں, کدھر لکھے ہوئے کہ فلانی آیت پڑھو تو زیادہ ثواب ہے, تو تھوڑا پڑھو تو ذرا گھٹ ثواب ہے. بھئی قرآن کے جتنے حروف ہیں ہر حرف کے بدلے حضور نے کہا فرمایا 10 نہیں ہیں, تو چاہے ناسخ آیت ہے چاہے منسوخ آیت ہے ثواب ایک جیسا ہے. مزان ہے ثواب ایک جیسا ہے, لیکن فرق ہے ناسخ اور منسوخ کا ادب ایک جیسا ہے, پروٹوکول ایک جیسا ہے, نام ایک جیسا ہے. وہ بھی قرآن یہ بھی قرآن, وہ بھی آیت یہ بھی آیت. اسے بھی بے وضو نہیں چھو سکتے, اسے بھی بے وضو نہیں چھو سکتے, اسے بھی حالت جنابت میں نہیں پڑھ سکتے, اسے بھی حالت جنابت میں نہیں پڑھ سکتے. فرق یہ ہے ناسخ پہ عمل کریں گے, منسوخ پہ عمل نہیں کریں گے. اسی طرح سید نیک ہو سید بد ہو اس کا ادب ایک جیسا, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں عقیدہ گڑبڑ ہے اس کو فالو نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ کوئی پٹھے عقیدے کہنے کے آ جاؤں تو آخر میں شاہی حضرت میرے نال بس میں سے مضبوط یہ تسی سچے عقیدے ہو, تہاڈی ذات اسلام, تہاڈی شخصیت, تہاڈے نسب اسلام, پر عقیدہ اپنا اپنا جنگل ہے. ہم عقیدہ گندا عقیدہ ہوگا اس کی اصلاح کریں گے. جیاں گل سنو موتیاں دے چکڑ لگے تے ہن سنیاڑا کہ اکسی موتیاں نہ موتی دے چکڑ لگے, او موتی دھو کے بندہ بیچدا ہے. اگلی گل ہے موتی چکڑا وچ بھی ہوے تے گل آسماناں تے یہ دے ہوئے
سید سید ہے، چاہے وہ بالکل بد عمل ہو جائے. حضرت خالد رضوی سے سوال ہوا سید بد عمل ہو جائے تو پھر اس کا فرمایا اگر اس کا ادب عمل کی وجہ سے کرتے تھے تو نہ کرو. نہیں گل سمجھے ویسی سید ادب عمل کی وجہ تو کرتے تھے. فرمایا بھائی جب اس کا ادب عمل کی وجہ سے نہیں کرتے ہو، نسب کی وجہ سے کرتے ہو تو بد عملی سے نسب ختم نہیں ہوتا. نیک بھی کوئی نسب ہے اور بد بھی. چلو ایک حدیث آپ پر واقعہ سناتا ہوں. واقعہ امام ابن حجر کا جنہوں نے لکھا ہے فتح الباری کے اندر بھی ایک واقعہ لکھ لیے. امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی جنہوں نے اس کو ان کی مشہور کتاب ہے فتح حدیث کے آخر میں بھی اس کو لکھا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے اس کو اسوائق المحرقہ مشہور کتاب ہے، میرے ذہن سے نام اتر گیا تھا. اسوائق المحرقہ کے آخر میں انہوں نے لکھا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک محدث تھے بڑے نیک، بڑے حضور سے محبت کرنے والے. انہوں نے ایک غریب یتیم سید زادہ کی کفالت شروع کی، ماہانہ اس کا خرچہ لگا دیا. ایک دن گئے دیکھا وہ سید زادہ انہی کے ملے ہوئے پیسوں پہ کبوتر بازی کر رہا ہے. کبوتر بازی ہے، بازے لا رہے ہیں. ان کو بڑا غصہ ہے، میں سیدوں پیسے دینا ہے اتنا پوچھے کام کرتے. وہ گئے گھر جا کے نا پیسے بند کر دیے. سید صاحب کا ہاتھ کام ہوا، عمر چھوٹی تھی، ماں باپ تھے نہیں. اب کیا کریں؟ تو تمہیں پتہ ہے، ادھر میری گل سنو. اونج بندہ گھر بڑے نہ بڑے جس ویلے پریشان ہوندے پھر پچھلیاں دا خیال آ ہی تو سید زادے کو خیال آ گیا تو خیال ہوتے ہوتے اوپر گیا. تمہیں پتہ ہے جنہاں دے دوتے پوترے نے تساں یہ فیصلہ نہیں کر رکھتے ہو کہ دھی زیادہ پیاری کہ نواسا زیادہ پیارا ہے، پتر زیادہ پیارا ہے کہ پوترا زیادہ پیارا ہے. لیکن بڑھیاں کو پوچھو آتے ہیں جی سچی گل ہے پتر بھی کیوں پیار ہوتے ہیں پر پوترے تو کوئی اپنا ہی رنگ ہے. بابا جی یہ نہیں گل ہے. اللہ بیٹا رویا تو ظاہر دل ماں کا تو دکھے گا. تو سیدہ دی ماں کون ہے؟ رات کو یہ محدث صاحب ان کا نصیب جاگا، ان کا نصیب جاگا. یہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اعلان ہوتا ہے سیدہ کائنات کی سواری آ رہی ہے. پتہ ہے جی خدمت کرنے لے نا سچے عقیدے لے انہاں جس ویلے بزرگاں دا اصل دے جڑا ممبرت ہوتے پھر انہاں دا رنگ اپنا ہو جاندا ہے. ان گھر میں تو اللہ سبحان اللہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ خواب کی بات ہے. اتنے میں سیدہ کائنات کی سواری ہے. ان کو خواب میں محسوس ہوتا ہے سیدہ کائنات ناراض ہیں اور ان سے اعراض فرمایا ہوا ہے. یہ آگے جا کر کہتے ہیں اے حضور کے جگر کے ٹکڑے، میں تو آپ کی نسلوں سے پیار کرتا ہوں اور آپ مجھ سے ناراض ہیں. آپ ناراضگی میں فرماتی ہیں اگر ہم میری نسلوں سے پیار کرتے ہیں تو میرے بیٹے کا وظیفہ کیوں بند کیا ہے؟ سیدہ کائنات فرماتی میرے بیٹے کا وظیفہ یاد کرتے ہیں. سیدہ وہ گندے کام کرنے پہ لگ گیا، وہ کبوتر بازی پہ لگ گیا، وہ تو گنہگار ہے، آپ کو وہ بیٹا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا مولانا صاحب بیٹا بیٹا ہوتا ہے، نیک ہو وہ بھی بیٹا ہوتا ہے، بد ہو وہ بھی بیٹا ہے. اسی کتاب میں 200 کے بعد ایک اور بات لکھ کر اسی سے ملتا جلتا ہے جس میں سیدہ کائنات نے سوال پوچھا مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ اگر کسی کا باپ مر جائے نیک بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا اور بد کو کتنا حصہ ملے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ قانون شریعت میں تو دونوں برابر ہیں. فرمایا بس یہی بات سمجھ لو نا، بیٹا بیٹا ہوتا ہے چاہے نیک ہو چاہے بد ہو. اس لیے مولا کائنات سے محبتوں کا تقاضا یہ کہ ہم ان کی نسل سے سادات سے ہم پیار کریں. اور سید کا جو یہ رشتہ ہے، یہ سید کی جو عزت ہے یہ مولا علی کی وجہ سے صرف نہیں ہے.
یہ فاطمہ زہرا کی وجہ سے، کیونکہ مولا علی کی وجہ سے ہوتی تھی تو یہ جو آوان ہے یا علوی ہیں یہ بھی سارے سید کہلاتے ہیں، پر سید صرف حسن حسین کے پتر کہلاتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا وہ ہر ایک کا اسوہ ان کے باپ کی طرف سے ہوتا ہے، اور فاطمہ کا اسوہ میں محمد ہوں۔ اب جو فاطمہ کی اولاد ہے وہ میری اولاد ہے، ان کا اسوہ میں ہوں۔ جیسے ہر ایک کا جو نسل چلتی ہے نا، نسب خاندان چلتا ہے، وہ بیٹوں سے چلتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا خاندان فاطمہ سے چلے گا، یہ حضور کا خاصہ ہے۔ حضور کی بیٹی کے بیٹے حضور کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ گرامی کی مرتبہ حاضری میں بات کر رہا تھا، مولا علی جیسا شعر کوئی نہیں، علی جیسا دلیر کوئی نہیں، علی جیسا عالم کوئی نہیں۔ مولا علی کو ایسے خصائص اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جو اس پوری کائنات میں علی کے سوا کسی کے حصے میں نہیں۔ باب خیبر کا فاتح علی ہے۔ انا دار الحکمت ولی بابوا، انا باب المدینہ، انا مدینۃ العلم والی بابوا۔ حضور فرماتے ہیں میں علم کا شیر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث میں موجود ہے۔ آج عقل کے ٹکوسلے میں فلاں زیادہ عالم ہے، فلاں زیادہ، عقل کے ٹکوسلے میں کرو۔ جب خدا کا رسول خود فرماتے ہیں اعلم امتی علی بن ابی طالب، میری امت کا سب سے بڑا عالم علی ہے، تو کون ہوتے جو علی کے اس منصب کو چھینے؟ عقل کے ٹکوسلے، جو افضل ہو اس کے علم بھی افضل ہونا چاہیے۔ بندے کے پتر پڑھو ہیں تو سارے گھومے، کوئی نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی دو شخص سے پڑھے ہوئے۔ اگر کسی بڑے کسی غلطی میں ہو گیا، کسی ہو گئی تو سارے اسے پیچھے مکی سے مکی مار دو۔ جب خدا کے رسول کی حدیثیں صحیح موجود ہیں، بی بی پاک صحیح میں کائنات پہ میرے نبی نے فرمایا امال کرتی نہیں ہے فاطمہ، فاطمہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، زوجتک اولہم اسلاما واعلمہم علما واعظمہم علما۔ فاطمہ تو اس بات پہ راضی نہیں ہے میں نے تیری شادی اس بندے سے کروائی ہے جو سب سے پہلا مسلمان ہے میری امت کا، تمام صحابہ میں سب سے بڑا عالم ہے، جو سب سے زیادہ علم اور بردباری والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے اکثرهم علما، ان سب میں سے زیادہ علم میں کثرت جسے حاصل ہے وہ کون ہے؟ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کا یہ مشہور جملہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ کوئی مسئلہ آئے تو ہمارے پاس مسئلے حل کرنے والا علی موجود ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق یہ دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ میں اس مسئلے سے پناہ مانگتا ہوں مشکل سے کہ وہ مشکل آئے اور مشکل کشا علی نہ ہو۔ یہ جو حق چاہیے کے نعرے فاروق اعظم کو قصیدے پڑھنے والے ہو، بندے کے پتر بنو، فاروق اعظم پہ میری جان میری زندگی میری اولاد قربان، فاروق اعظم کے عقیدے بھی اپناؤ۔ مشکل کشا علی کو صرف ہم سنی نہیں کہتے، علی کو مشکل کشا عمر فاروق بھی کہتے ہیں۔ علی مشکل کشا کیا فرماتے تھے؟ یا اللہ اللہم انی اعوذ بکا معاذ اللہ، یا اللہ میں تجھے اس معاذ اللہ اس مسئلے سے پناہ مانگتا ہوں کہ علی نہ ہو اور وہ مسئلہ آ جائے۔ واہ واہ واہ، ایک حدیث سنو آ گئی تھی، بس تقریر مکمل ہو گئی ہے، تھوڑا سا علم میں مولا علی کی بات ہو جائے۔ ایک تابعی ہے وہ فرماتے ہیں کہ 3 عالم تھے حضور کی امت کے پڑے، عالم بالمدینہ و عالم بالعراق و عالم بالشام۔ ایک عالم مدینے کا، ایک عالم شام کا، ایک عالم عراق کا۔ مدینے کا عالم علی، عراق کا عالم عبداللہ بن مسعود اور شام کا عالم ابو درداء۔ اذن تقو، جب یہ آپس میں ملتے تھے تو شام کا عالم عراق کے عالم سے پوچھتا جب ملتے تھے تو شام کا عالم عراق کے عالم
عالم سے ملتا تھا، اور جب کوئی مسئلہ بنتا تو پھر یہ دونوں مل کے مدینے کے عالم سے پوچھتے تھے۔ اب سبحان اللہ اگلے جملے پہ آئے گی کیا؟ شام کا عالم عراق کے عالم سے پوچھتا، اور جب پھر دونوں کسی مسئلے میں پھنستے تو عراق اور شام کا عالم مدینے کے عالم سے پوچھتا، پر مدینے کا عالم کسی سے نہیں پوچھتا۔ کیوں؟ اچھا کیوں نہیں پوچھتا تھا؟ اب حدیث جو مولا علی نے یاداں میں مقصد میں کسی رکھتے ہوئے ہیں یار، وہ میں ایک دفعہ ٹی وی کے حوالے دیتے ہیں نا جو بورڈ پہ ہو یہ چیز آپ کو لگا یہ رٹ کے آ جاتے ہیں۔ میں کہ بچہ جی انہوں نے بندہ آئے تو پڑے تھے آپ کو رٹ کے آ جاتے ہیں؟ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارا ورد زبان ہی علی ہے، علی ہماری روح ہے، علی ہماری جان ہے، علی ہمارا ایمان ہے، علی ہمارا قبلہ ہے۔ اور یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ سب اہل سنت کی کتابوں سے کر رہا ہوں، یہ کوئی شیعوں کی کتابیں سے تو تھوڑا بیان کر رہا ہوں۔ اتھوں پتہ لگیا علی صرف انہاں دا بڑا نہیں ہے، علی سنیاں دا بھی بڑا ہے۔ علی ہمارے سنت کے امام۔ تو میں وہ بات کیا کر رہا تھا، علم کی میں بات کر رہا تھا، علم کی۔ تو یہ جو ہے نا عراق والا عالم کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے علم کی کیا حقیقت ہے؟ آپ فرماتے ہیں بدأت الکتاب عند ابن ابی طالب و ختمت عنده۔ میں قرآن شروع بھی علی کو کی کہتے، قرآن مکایا بھی علی کو ہے۔ میں نے قرآن شروع بھی علی کے پاس کیا اور قرآن ختم بھی علی کے پاس کیا۔ یہ جتنے حنفی ہیں نا سارے حنفیاں سے کہ ہمارے فقہ کی 70% روایتیں دارالمدار عبداللہ بن مسعود پہ۔ عبداللہ بن مسعود شاگرد علی پاک کا، پتہ لگیا علی نو ویتے حنفی فقہ بھی کوئی ہے، حنفی نے شافعی نے مالکی کچھ پیچھے بچتا ہی نہیں۔ اسی لیے پھر میرے پیر نصیر الدین نصیب فرماتے ہیں کہ جیسے سمتے دیکھتا حضرت امیر فلانے حضرت کے مطلب آپ اور کہیں گل کر رہے ہو محترم قبلہ پیر ریاض قادری صاحب، وہ انہاں دی جناب ٹی وی چینل ہے مدنی چینل، اس تے 5 دہاڑے پورے انہاں دا جشن ہوندا ہے تے اسی سڑدے نہیں ہیں، بڑی چنگی گل ہے، انہاں دے مرید نے تو کرو اچھی گل ہے، اسی ایک دلیل تے بڑھا سکتے ہیں جی پیراں دا جشن ہو سکتا ہے علی دا جشن اسی کیک کٹ کے نہیں، کیک اتھے ہوندے نے جنہاں دا صرف کیک ہی ہوندا ہے، تے جنہاں دی شانہ چ قرآن تے حدیث ہوئے اتھے کیکاں دی ضرورت نہیں، پھر اتھے حدیثاں پڑھو، اتھے منقبتاں پڑھو، پھر اتھے جشن مناؤ ہیں تاکہ فرق نظر آوے۔ مولویاں تے پیراں دا جشن اور ہوندا ہے، پیرانے پیر تے نبی دے ویر دے جشن اور ہوندا ہے۔ تو علی نبی کا ویر ہے، علی ہر سنی کا بھائی ہے، مولا علی میرے نبی کا۔ نبی علیہ السلام نے تو اوروں کو بھی بھائی کہا، یہ بالکل آکھے اب بکر صدیق کمی آتی، پر پوری زندگی ابو بکر پاک نے زمان تو ایک جملہ نہیں نکلا کہ انہوں حضوروں بھی رکھے ہو۔ حضور نے حضرت زید کو بھی بھائی کہا، صرف بھائی نہیں کہا، اخونا و مولانا کہا۔ کئی لفظوں سے پریشانی ہو جاتی، مولانا انت اخونا و مولانا، پر اب وہ زید نہیں آ کہ جی تسی میرے ولی تے میں تیرا ولی، سوائے کائنات میں علی بن ابی طالب کے کوئی دوسرا بندہ نہیں کہ جس نے ممبروں پہ بیٹھ کے اعلان کیا ہو، جس نے کہا ہو کہ محمد النبی اخی و سحری و حمزہ
الشہداء امی، محمد میرے پیر ہیں، میرے سسر بھی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، امیر حمزہ جو سید الشہداء ہیں وہ میرے سگے چچا ہیں، جعفر الذی یطیر مع الملائکۃ ابن یمنی، اور یہ جو حضرت جعفر طیار ہیں جو فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھر رہے ہیں جنت میں، وہ میرے ماں جائے ہیں، فاطمہ تو بنت محمد سکنی ویرسی، یہ جو فاطمہ ہیں حضور کے جگر کا ٹکڑا، ہم یک قالب دو جان ہیں، مسعود اللحمها بدمی ولحمی، اب سننا وسرتا احمد ولدای منها فایکم له سهم کسهمی، یہ جو فاطمہ زہرا کے دو لالے یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں، فایکم له سهم کسهمی، کائنات میں کوئی تم میں سے ایسا ہے تو سامنے آئے جسے علی جتنا حصہ ملا ہو، ایوکم لو سامن کا سامی، آپ تم میں سے کون ہے جسے میرے حصے جتنا حصہ ملا؟ حضرات اللہ کے حضور دعائے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عرضی قبول کرے، علی پاک کا جشن ہے، علی پاک کی محبت ہے، ہم ہیں سنی، ہم اہل سنت و جماعت، ہم کسی کے بغض میں بھی علی نہیں کرتے، اور قبلہ ریاض شاہ کی تو جملہ تو خدا کی قسم اس نے تو بڑے بڑے ایوانوں میں زلزلے کو بات کیے کہ علی کسی مومن کی چھیڑ نہیں ہے، علی کسی مسلمان کی چھیڑ نہیں ہے، دیکھو نا نواز شریف دویاں دی چھیڑ ہے، عمران خان تریاں دی چھیڑ ہے، سمجھ دو ہونی تھے جہاں کوئی نازم ہوئے کسی ایک پارٹی کا تو میں دوسری پارٹی کے لیڈر کا نام لیوا تو تسی آپ سنو جی یہ دی چھیڑ ہے، اور بولو نا ایسی ہی گل ہے، یہ ایک کی چھیڑ نہیں وہ اس کی چھیڑ نہیں، ایسے بس بات کو مکمل کر رہا ہوں، ایسے ہے یہ ایک دوسرے کی چھیڑ ہیں، لیکن علی پاک مومن کی چھیڑ نہیں، علی کا نام منافقوں اور یہودیوں کی چھیڑ ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ علی پاک سے جو دشمنی کرتے ہیں وہ یہودی ہیں، اربوں ڈالر یہودی لگاتے ہیں صرف اس کام پر کہ علی پاک کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالی جائے، کیوں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب تک مسلمانوں کے دل میں علی رہے گا یہ کبھی بزدل نہیں ہوں گے، اور یہودیوں کو دلیر مسلمان نہیں چاہیے، انہیں بزدل مسلمان چاہیے، اسا علی کٹنا کوئی نہیں تے یہودیاں سان مننا کوئی نہیں، یہ لہذا جڑے مولوی سولوی جڑے کوئی بڑے نکے مفتی شفتے یہ علی پاک کے خلاف اپڑ کر کرن نہ تے پریشان نہ ہو جایا کرو کہ پیسے میں بڑی پاور ہونی ہے، آخر وہ اسرائیل کے جھنڈی جب جلسوں میں آ کر بیٹھتے ہیں تو پھر اہل بیت کے خلاف تو شروع ہوتا ہے، وہ اتنا کچھ غلط ہے، اگلے دن رپورٹ آتی ہے کہ جناب وہ فلاں جگہ یہ ہوا ہے تو یہ اسرائیل نے فلاں بندے بنو، علی علی ہمارا ایمان ہے، صحابہ کے ہم نوکر ہیں، یہ ہم پچھلا مہینہ گزرے ہیں نا، ایک مہینہ پورا ہے میرے جو نمازی مقتدی دے جتنے جتنے میں جلسے کرتا رہے ہوں نا پوچھو سب تما کے رکھے نے سرکار ابو بکر پاک کا ذکر تمہارا سمجھتے ہو کچھ نہیں چھڑیا رکھنا، کیوں نہ ہم ناسبی نہ ہم خارجی نہ ہم رافضی، ہم ہیں سیدھے سیدھے کٹر سنی، سنی حضور کے صحابہ کا بھی غلام ہے، سنی حضور کی اہل بیت کا بھی، پر اے منافقت ہوندی ہے کہ باقی تو خود دے رہو تے جڑے سرکار نے بچیاں ویلا آوے تے اس لیے تو صحیح کی گل کو ٹولے کی گل تے کئی مولویاں میں حضرت کی تقریر کر دیں وہ گال کر دیں میں بھی پینا پر میں پی کے گلا تیز کرنا، میں ویسے گلا دل میں پینا گلا تیز کرنا تے وہ پی کے گلا خراب کر دینا، گلا خراب اچھا تو میں کچھ پینے لگا تھا لیکن بس وہ تھوڑا سا ہو گیا،
یہی نہیں ہو رہا. عنوان علی پاک کا ذکر کر رکھتے ہیں, 10 گلا علی پاک کیا نہیں کرتے. عنوان محرم میں جلسے کا رکھتے ہیں, 10 گلا سرکار حسین کیا نہیں کرتے. کدے سجے کو انسان, کدے کھبے کو انسان. اور کیا ہو تواڈے وا سامنے ان ہستیاں دا کوئی مقام نہیں ہے. اے دیکھو نا میں تواڈے سامنے علی علی کیتی نا بھائی. اگر صحیح مزہ آیا نہیں تو بسم اللہ نہیں آیا نہیں نا. مولا علی کا ذکر کیا نا ہم نے. وہ ہزاروں حدیثوں میں سے چند حدیثیں سنائی ہیں, سینکڑوں آیتوں میں سے چند آیتیں سنائی ہیں. اور انشاءاللہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں, زبانیں بول رہی ہیں, دل دھڑک رہے ہیں, گلے بول ساتھ دے رہے ہیں, چھاتی میں طاقت ہے, ہم جم جم علی کہیں گے, دم دم علی کہیں گے. تو پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے, مجھے یہ کہنا ہے کہ من کن تو مولا میرا دل بھی بھولا علی علی, میرے عشق کا قبلہ علی علی, ایمان کا کعبہ علی علی, میرے عشق کا قبلہ علی علی, ایمان کا کعبہ علی علی, صدیق کا جانی فاروق کا مولا عثمان کا مولا علی علی, ہر مومن کا مولا علی علی, من کن تو مولا علی علی, میرا دل بھی بھولا علی علی, میری روح کے اندر علی علی, میرے عشق کا قبلہ علی علی, ایمان کا کعبہ علی علی, منظر فضائے بہر میں علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. سبحان اللہ. ہماری بس میں جتنے علماء تشریف لائے سادات ہے, سید نزاکر شاہ صاحب, اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ سب کو سلامت رکھے. اللہ مولا کے نام کا صدقہ رزق جان مال ایمان عطا فرمائے. شیخ محمد قاسم صاحب